الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون۔ وقال تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ وقال تبارك وتعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين۔ اما بعد، محترم امیر جماعت، ذمہ داران اور رفقائے کرام مرکز جماعت اسلامی ہند، آج کے اس پروگرام میں مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں موجودہ حالات، رجوع اللہ اور تحریکی کارکن کے عنوان سے عرض کرنی ہے۔ حالات کا ذکر ہم مختلف زاویوں سے اور پہلوؤں سے کرتے رہتے ہیں۔ آج کے اس مضمون کی مناسبت سے بھی میں چاہتا ہوں کہ کچھ آبزرویشنز ہمارے اس وقت کے ملکی و بین الاقوامی حالات کے سلسلے میں پہلے آپ سے کر دوں۔ جہاں تک ملک کی بات ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ انگریز کے تسلط سے سب سے زیادہ متاثر مسلمان قومی ہوئی، چونکہ انہی کے ہاتھ سے اقتدار چھین کر انگریز یہاں قابض ہوئے تھے۔ اس دور کے خاتمے پر آزادی کی جو جنگ لڑی گئی، اگرچہ کہ اس کے کئی ایک مثبت پہلو ہیں، مگر اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آزادی کی اس جنگ کے نتیجے میں جو نقشہ ابھر کر آیا، اس میں بر صغیر میں مسلم قوم کا بٹوارا ہو گیا۔ ایک مضبوط قوم تین حصوں میں بٹ گئی، اور پھر یہاں اس ملک میں متحدہ قومیت، ایک قوم کے تصور کے ساتھ جو نظام یہاں غالب آیا، قومی، جمہوری اور لادینی نظام، افسوس کی بات ہے کہ ایک ایسا نظام تھا جو ہمیں ایک اقلیت محض میں تبدیل کر گیا۔ مسلمان اقلیت کو یہاں یہ سیٹ اپ اور سسٹم ہی ایسا اختیار کیا گیا کہ وہ اکثریت کے رحم و کرم پر گویا کہ آ گئی، اور تاریخ گواہ ہے کہ مسلسل پسپائی ہم کو اختیار کرنی پڑ رہی ہے۔ دوسری طرف اس ملک میں ہندو جارحانہ فرقہ پرستی کا بیج 1924 میں RSS کی شکل میں بویا گیا، اور مسلسل ترقی کرتے ہوئے آج یہ فیسزم کا عفریت بن کر ملک کے ہر شعبے زندگی میں آج چھایا ہوا ہم پاتے ہیں۔ لیجسلیچر ہو، ایگزیکٹو ہو، جوڈیشیری ہو، میڈیا ہو، ڈیپ اسٹیٹ ہو، فوج ہو، ہر جگہ اس فیسسٹ نظریے کا غلبہ ہے، اور اسی کے تحت فیصلے لیے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصاً مودی 2.0 کے اس دور میں اندھی فرقہ پرستی اور ظلم و جبر اور حکومت کا نشہ سر چڑھ کر بولتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس اپنے اقتدار کے اس دوسرے پیریڈ میں بڑی تیزی کے ساتھ یہاں کی فرقہ پرست طاقتیں اپنے منزل کی طرف، اپنے اصل ایجنڈا کی جانب گامزن نظر آتے ہیں۔ 370 ہو، ٹرپل طلاق بل ہو، UAPA ہو، CAA اور NRC کی جد و جہد ہو، بابری مسجد کے سلسلے میں سپریم کورٹ کا، اور اب تازہ بابری مسجد انہدام کیس کے معاملے میں CBI کورٹ لکھنؤ کا جو تازہ فیصلہ آیا ہے، یہ سب ہوا کے رخ کو بہت واضح طور پر بتا رہا ہے۔ اور باوجود اس بات کے کہ اس وقت ہم کرونا کی وبا سے جوجھ رہے ہیں، ایک انسانی وبا جو سارے انسانوں کو، سارے قومیتوں کو، سارے ممالک کو متاثر کیے ہوئے ہے، باوجود اس انسانی
آزمائش کے اور وبا کے باوجود اس بات کے کہ ہماری سرحدیں گرم ہیں اور تنازعات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، باوجود اس بات کے کہ کورونا کو کنٹرول کرنے کے سلسلے میں جو اندھا دھند لاک ڈاؤن یہاں کیا گیا، اس سے کرونا کا کرو تو فلیٹ نہیں ہوا، البتہ اکانومی کا کرو بہت کچھ فلیٹ ہو گیا، اور معاشی خستہ حالی اور بے روزگاری اور غربت جس طرح آج اس ملک پر چھائی ہوئی ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ مگر اس سب کچھ کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس موقع سے بھی فرقہ پرست طاقتیں اپنے ایجنڈا پر برابر کام کر رہی ہیں۔ اسی کرونا وبا کے دوران تبلیغ کو نشانہ بنایا گیا، کرونا جہاد اس کو کہا گیا، اور ہیومن بام ان کو کہا گیا۔ اسی اثنا میں دلہی ریڈز کے سلسلے میں جو حراستوں میں نوجوانوں کو حراست میں لیا جا رہا ہے، بنگلور میں جس طرح مسلمانوں کے جذبات کو برانگیختہ کر کے حالات کو یہاں متاثر کیا گیا، اور پھر تازہ جو واقعہ بابری مسجد کے انہدام کے کیس کا، یہ سب بتا رہا ہے کہ یہ اپنے ایجنڈا پر برابر کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں کے میڈیا کا رول بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ ملک کی صورتحال ہے جسے دیکھ کر علامہ اقبال کا شعر یاد آتا ہے کہ کیا سمجھ کر بنائیں شاخ گل پر آشیاں اپنا، چمن میں آہ کیا رہنا جو ہو بے آبرو رہنا۔ یا پھر یہ کہ دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور مندر میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ۔ دوسری طرف بین الاقوامی صورتحال بھی کچھ اسی طرح کی معلوم ہوتی ہے۔ ایک طرف اللہ و رسول سے بغاوت، الحاد اور مادہ پرستی اور خود غرضی اور کنزیومرزم اور کارپوریٹ کلچر کا یہاں دور دورہ ہے، اور دنیا ایک طرف سکڑتی جا رہی ہے، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ اگریسو نیشنلزم کے دعوے دہائی سنائی دے رہی ہے۔ بریکسٹ ہے، امریکہ فرسٹ کی بات ہے، چائنا فرسٹ، اور ہر ملک اپنے نیشنل انٹرسٹ کو بین الاقوامیت پر اور انسانی تقاضوں پر اس کو آگے رکھ رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اپنے منصوبوں پر کس طرح برابر آگے بڑھ رہا ہے، اور کس طرح اس نے مسلم دنیا میں دراڑیں ڈال دی ہیں، اور فلسطینیوں کا مسئلہ برابر گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز والی بات۔ اور یہاں جو ڈکٹیٹرشپس ہیں جمہوریت کے بھیس میں، دنیا کو ہے پھر مار کا ہے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا والی بات۔ اور مسلم دنیا اس وقت جس طرح خانہ جنگی کا اور جنگ و جدل کا شکار ہے، ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو والی بات۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے، اور اسی کورونا نے جہاں کووڈ-19 نے جہاں ملکوں کی اور تمام دنیا کی معیشت کو متاثر کیا ہے، وہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسی کووڈ-19 کے پس منظر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلینئرز میں اضافہ ہوا ہے، دنیا میں بلینئرز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اور جو بلینئرز ہیں ان کے مزید کئی بلینز ان کی آمدنی کا اضافہ ہوا ہے۔ اور اس صورتحال کو ویکسین کے سلسلے میں جو اس وقت کوششیں چل رہی ہیں، اس کے ذریعے سے دوبارہ دنیا پر قابض ہونے اور دنیا کی معیشت کو کنٹرول کرنے کے سلسلے میں جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے جس میں ہم رجوع اللہ اور ہماری ذمہ داریاں اور تحریکی کارکن کے سلسلے میں کچھ باتیں سمجھنے کے لیے یہاں اس وقت میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ کووڈ-19 کی یہ وبا جو اس وقت ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، قرآن فرماتا ہے کہ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اس طرح کی مصیبتیں اور تکالیف اور آلام اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ انسانیت کے لیے تنبیہ کا اس میں سامان ہو، انسان کے لیے یاد دہانی کے طور پر یہ کام آئیں۔
کائنات کی حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی خلاقی، اس کی رزاقی، اس کی قدرت، اس کی جبروت، اس کی قہاری، اس کا انسان کو یاد دہانی ہو۔ انسان اپنی آزادی کو استعمال کرتے ہوئے کچھ اس طرح یہاں خدا سے غافل ہو جاتا ہے کہ وہ بس سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے بس اسی کا ہے، میں ہی یہاں سب سے بڑا ہوں اور میرے علاوہ کوئی دوسرا رب نہیں، میرے علاوہ کوئی طاقت نہیں۔ یہ جو آفتیں آتی ہیں یہ انسان کی یاد دہانی کا کام کرتی ہیں، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں انسان کی بے بسی اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے ہوش ربا ترقی کے باوجود چند گرام وائرس جو اس وقت دنیا پر مسلط اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس کی وجہ سے ہماری جو بے بسی ہے اور ہماری زندگی جس طرح اتھل پتھل ہوئی ہے، اور ہماری آبادیاں اور ہمارے لائف سٹائل اور ہماری معیشتیں جس طرح متاثر ہوئی ہیں، وہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے بہت کافی ہیں۔ مگر افسوس کی بات، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون۔ مگر کیا فی الواقع اس صورتحال سے انسان خدا کی طرف متوجہ ہوا ہے؟ اپنی حقیقت اور اس دنیا کی حقیقت کو پہچان کر آخرت کی ضرورت اور اس کی واقعیت کو سمجھ کر اپنے عمل کو درست کرنے کی طرف آمادہ ہوا ہے؟ افسوس کی بات، یہ انکساری کی کیفیت، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی کیفیت، یہ انابت کی کیفیت افسوس ہے کہ نہیں پائی جاتی، نہیں دیکھی جاتی الا ماشاء اللہ۔ بلکہ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے کہ ولیکن قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، انہوں نے اس کی مادی توجیحات کی، سائنسی توجیحات کی، اور وہی دنیا اور دنیا کی رنگینیوں میں اسی طرح مست نظر آتے ہیں۔ اور نیو نارمل کی بات کہی جا رہی ہے، یعنی یہ کوئی بہت تعجب کی یا ہمیں بیٹھ کر غور کرنے کی، حالات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ ایک نیو نارمل ہے جسے ہمیں ایڈجسٹ ہونا چاہیے اور بس زندگی اسی طرح گزرتی رہنی چاہیے۔ تو ان حالات میں رجوع اللہ کی ہماری دعوت کیا ہے، اور دوسری طرف رجوع اللہ کے علمبردار، اس دعوت کے علمبردار ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اور تحریک اسلامی کے کارکن ہونے کے ناطے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ تین باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اسلام کی بنیادی دعوت رجوع اللہ کی دعوت ہے۔ انسان بغاوت اور خود سری کو چھوڑ کر اللہ کی بندگی کا راستہ اختیار کرے، یہی اسلام کی بنیادی دعوت ہے۔ بندگی رب کی دعوت ہمارا بنیادی نکتہ ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ کتنی ہی قرآن کی آیتیں ہیں، ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ۔ بار بار قرآن اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور انبیاء کے سرگزشتوں میں، واقعات میں یہ دعوت ابھار کر ہمارے سامنے رکھی گئی ہے کہ قرآن کی دعوت اللہ تعالیٰ کو ماننے، تسلیم کرنے، اس کے سامنے سپر ڈالنے اور اسی کی بندگی اختیار کرنے کی دعوت ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے، ایک خدا کو ماننا ہے، اور یہ ماننا بھی کچھ اس طرح نہیں کہ بس مان لیا کہ خدا کا وجود ہے اور ایک ما فوق الفطری ایک طاقت ہے اور خالق ہے، اور بس اس کے بعد ہم جو چاہے کریں، نہیں، بلکہ اس خدا کو ماننا اس معنی میں کہ ہم اس کی مکمل بندگی اختیار کریں۔ یہ ایک ہماری ایک لپ سروس کی بات نہ ہو، بلکہ پوری زندگی میں ہم اس کی اطاعت اختیار کریں۔ جہاں ایک طرف یہ واتقوہ کی بات کہی جاتی ہے، دوسری طرف واطیعون کی بات بھی ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، یہ ایک ایسی پکار ہے، ایک ایسی دعوت ہے جو ہر نبی کی زندگی کو بیان کرتے ہوئے قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور اس بات کا اعلان قرآن کرتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور وہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ تو اللہ و رسول کی اطاعت کی بات اپنی پوری زندگی میں ان کے مرضی کے تابع اپنی زندگی کو بنانے اور بتانے کی بات، اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لائی ہے، جو پیغام آپ نے دیا ہے،
اسی کے تلے اور اسی کے مطابق اپنے پورے نظام زندگی کو طے کرنے کی بات۔ اسی لیے قرآن بار بار اس بات کو مختلف انداز سے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ ہمیں کسی اور چیز کا نہیں بلکہ اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کریں اور اس معاملے میں یکسو ہو جائیں۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار دین خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ تو یہ جو ہماری بنیادی دعوت ہے، انیبوا الی اللہ واسلموا، اس کو کہیے، اور پھر ولا تطیعوا امر المسرفین کہہ کر قرآن نے اس کا جو دوسرا پہلو بیان کیا ہے، یہ دراصل یہ بنیادی مسئلہ ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے اور جس کو طے کرنا ہے، یا تو شرک و الحاد یا پھر سچی خدا پرستی۔ یہ ایک ایسی پکار ہے، ایک ایسی دعوت ہے جو ٹائم لیس ہے، زمان و مکان کے حدود سے آزاد ہے، اور اسی اصل دعوت کو ابھارنے کی اور اس کی طرف ساری دنیا کو دعوت دینے کا کام تحریک اسلامی کو کرنا ہے۔ کون سا نظام غالب ہوگا، کس کی بڑائی یہاں چلے گی، انسانوں کی آزادی، ان کے مذہب اور عقیدے کی آزادی ایک الگ بحث ہے۔ اسلام اس سلسلے میں پوری آزادی دیتا ہے، مگر یہاں غالب نظام کون سا ہوگا اور غالب حکم کس کا ہوگا، یہ اصل مسئلہ ہے جس کو طے کرنا ہے اور اس کے تقاضوں کو دنیا کے سامنے بیان کرنا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دعوت کے اس اصل نقطے کو، جو ہر حالت میں، ہر دور میں، ہر ملک میں ریلیونٹ ہے، پورے زور کے ساتھ اٹھانے اور اس کی طرف انسانیت کو دعوت دینے کا کام ہمیں کرنا چاہیے۔ باقی بہت ساری باتیں ہیں، ٹیکنالوجی کی بحث بھی ہو سکتی ہے، پلورلزم کی بات ہے، اقدار کی بات ہے، ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم کی بات ہے۔ یہ سب ایشوز اپنی جگہ، اپنے حدود میں ان کی اپنی اہمیت ہے، مگر یہ سب سیکنڈری ایشوز ہیں، اور بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو طے کریں کہ انسان خدا کی بندگی کا راستہ اختیار کرے گا، مکمل بندگی کا راستہ اختیار کرے گا، یا پھر اس سے بغاوت کا یا خود سری کا راستہ اختیار کرے گا۔ اس دعوت کو پورے زور کے ساتھ بیان کرنے اور اٹھانے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، مسلمانوں کے سلسلے میں رجوع الی اللہ جب ہم کہتے ہیں تو ایک مسلمان قوم کو، خصوصاً ہمارے اپنے اس ملک میں، ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، ہمارا اپروچ کیا ہونا چاہیے، اس کے تقاضے میں کچھ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانان ہند کو اپنی اصل حیثیت، آئیڈینٹی اور پوزیشن کو ڈیفائن کرنا چاہیے۔ ہم ایک اصولی گروہ ہیں، ہم ایک نظریاتی گروہ ہیں، اور اسلام کا ہم سے جو مطالبہ ہے وہ ادخلوا فی السلم کافہ والا مطالبہ ہے۔ اسلام کا کیا تصور لے کر ہم آگے بڑھیں گے، ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہوگا، کیا ایک مائنارٹی سنڈروم اور مائنڈ سیٹ میں مبتلا ہو کر، ایک قومی جذبے سے سرشار ہو کر، یا اسلام کا ایک محدود اور مذہبی تصور لے کر ہم اپنے الہی عمل کو اور پروگرام کو طے کریں گے، یا پھر کوئی دوسرا راستہ اسلام ہمیں تجویز کرتا ہے، کوئی اور ہی پوزیشن اسلام ہمارے لیے متعین کرتا ہے۔ کیا ہم یہاں کی دیگر اقلیتیں اور دیگر اکائیوں کو یا ان کے سہارے یہاں کے پولیٹیکل پارٹیز کو بیساکھیوں کے طور پر یوز کرتے ہوئے، یا پھر مختلف ہوشیاریوں کو برتتے ہوئے اپنا راستہ بنائیں گے؟ کیا ہمارے لیے محض یہاں کا کانسٹیٹیوشن، یہاں کی سیکولرزم، یہاں کا ہیومن رائٹس اور یہاں کے کورٹس، اسی کی دہائی ہم دیتے رہیں گے، یا قرآن ہمارا کوئی اور ہی پوزیشن طے کرتا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس آئیڈینٹی کو اور اپنی اس حیثیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اسی کے مطابق ہمیں کام کرنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں، ہم داعی اللہ ہیں، ہم شاہد حق ہیں، ہم عدل و قسط کے علمبردار ہیں، اور ہم اللہ کے دین اپنے پاس رکھنے والے ہیں، تو ہمیں اپنی اسی پوزیشن کو متعین کرتے ہوئے ہمارا راستہ متعین کرنا چاہیے۔ یہ بات ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہماری ایک مستقل تہذیب ہے، اور اس ملک میں فیڈرلزم ایک بنیادی اصول ہے، اور جہاں جغرافک اور لنگوسٹک فیڈرلزم کی بات ہے، وہیں کلچرل فیڈرلزم کی بات بھی ہے۔ ہمیں اپنے معاملات کو درست رکھنے اور چلانے کے لیے ملت کے اندر بھی قوت نافذہ کی بہرحال ضرورت ہے، اور اس کی فکر ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ پارٹنرشپ آف ایکولز کی یہاں بات ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ایک جمہوریت جس میں میجارٹیرینزم ہو اور میجارٹی کے رحم و کرم پر اکثریت
کے رحم و کرم پر یہاں کی اقلیتیں اور دیگر اکائیاں اپنی زندگی گزاریں۔ یہ ایک پہلو ہے ہماری اپنی رجوع اللہ کے تقاضوں کو مسلمانوں کے درمیان بات کرتے ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے درمیان، امت مسلمہ کے درمیان اجتماعیت کو اور اتحاد کو پروان چڑھانا ہے۔ یہ ہماری بنیادی پہچان ہے، بنیادی ضرورت ہے، بنیادی حیات ہے۔ اس کو متاثر کر کے ہم اپنی کسی مقصد کو بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کورونا کے اس ایکسکیوز کو بھی استعمال کرتے ہوئے اس اجتماعیت کو متاثر کرنے اور کمزور کرنے کی کوششیں چلی ہوئی ہیں۔ ہمیں اس سلسلے میں بھی کانشیس رہنا چاہیے۔ ہمارے لیے یہاں راستہ ہے تقوی، صبر، صلاح اور زکوٰۃ کا۔ قرآن نے اہل کتاب کے رویے کا اور اہل کتاب اور اہل شرک، کہیں ان دونوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، یعنی اکثر اہل کتاب آپ ایسے پاؤ گے کہ وہ آپ کو اپنے دین سے پھیر کر واپس اپنی ملت میں، واپس کفر کی طرف لے جانے پر ہی مصر ہوں گے۔ یہ اس لیے کہ حسدًا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ ان حالات میں جو چیز ہمیں اختیار کرنا ہے اس کی ایک 3-4 باتیں ہیں۔ یہاں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز تمہارے اندر اتحاد پیدا کرے گی، اجتماعیت پیدا کرے گی، اللہ و رسول کی فرما برداری اور تابعداری اور سمع و طاعت اور امیر کی اطاعت کا ایک مزاج تمہارے اندر پروان چڑھائے گی۔ نماز سے تم اللہ تعالیٰ سے قریب ہو سکو گے، نماز سے تم قوت حاصل کر سکو گے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، حالات جیسے کچھ بھی ہوں ہمیں صبر اور نماز سے مدد لینا چاہیے۔ اور یہی بات قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی اسی بات کی تاکید ہمیں ملتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا چاہیے اور صبر کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ اصل معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جب جسے چاہے وہ اقتدار بخشے، جسے چاہے محروم کرے۔ آج ظلم و جبر کی جو انتہا ہو رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت بھی ضرور بروئے کار آئے گی۔ ہمیں صبر کے ساتھ اپنے کام پر لگے رہنا ہے، اور ہمارے اس کام کے چند اصول یہ ہیں کہ اقیم الصلاۃ، اور دوسری بات آتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ سوشل سروس کا اور معاشرے کی فلاح و بہبود کا اور کمزوروں کے تعاون کا ایک نظام ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ تو اس معاملے میں بھی الحمدللہ مسلمانوں نے ایک اچھی مثال پیش کی ہے۔ ان حالات میں بھی یہ ہمارا کردار اور ابھر کر سامنے آنا چاہیے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ یہ جو کچھ حالات ہیں ان میں صبر اور تقوی یہ اولوالعزم باتیں ہیں، اور ان کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور تقوی کا دامن ہمیں تھامنا چاہیے۔ صبر یعنی پرامن جد و جہد، صبر حالات سے مایوس ہو کر الگ بیٹھنے کی بات نہیں، بلکہ ایک مسلسل جد و جہد، استقامت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ ایک مثبت جد و جہد اور پرامن جد و جہد کی طرف یہ بات ہماری توجہ دلا رہی ہے۔ مسلمانوں کو ان کا حوصلہ بڑھانا ہے، ان کی اصل حیثیت اور مقام تاریخی طور پر انہیں سمجھانا ہے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ تو سمجھتا ہے یہ ساما ہے دل آزاری کا، امتحان ہے تیرے ایثار کا خودداری کا۔ مسلم نوجوانوں کو آج رخ دینے کی، سنبھالا دینے کی ضرورت ہے۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تیسری طرف میں یہ چند امور امت مسلمہ اور ملت اسلامیہ ہند کے ضمن میں رجوع اللہ کے تقاضے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ تحریک اسلامی کے سلسلے میں ہے، کارکنان تحریک کے سلسلے میں ہے، اور بجا طور پر تحریک اسلامی جس کی طرف نگاہیں پوری ملت کی اٹھی ہوئی ہیں، اور جس بلند بانگ نصب العین اور مقصد کے دعوے کے ساتھ ہم اٹھے ہیں، بجا طور پر ہم سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ ہم
ایک رہنمایانہ رول اور ایک لیڈرشپ رول ملت کے درمیان پلے کریں گے۔ پہلی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے اس مقصد کا اور پھر اپنے اس اونچے دعوے کا شعور ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو اس کے مطابق بنانا چاہیے۔ حالات جیسے کچھ ہیں اور جیسے کچھ سنگین ہیں اور یہ جس طرح اور خدا نخواستہ سخت ہو سکتے ہیں اس کا اندازہ ہم سب کو ہے۔ یہ کال آف ڈیوٹی ہے حالات کے پس منظر میں، مگر افسوس کی بات کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان سخت ترین حالات میں بھی ہمارے اکثر رفقا پر گویا کہ ایک سختے کا عالم طاری ہے، کووڈ کے بہانے ہو، لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہو، مگر بہرحال انہی حالات میں کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جو آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں، اپنے خدمت کے فریضے کو انجام مثلاً دے رہے ہیں۔ میں بنگلور میں مرسی مشن کی بات کہہ سکتا ہوں، الحمدللہ جماعت کے بہت سارے احباب نے بھی یہ کام کیا ہے، مگر عمومی طور پر ہمارا جو عام کارکن ہے وہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی پینک کا اور تحفظات کا اور ذہنی دباؤ کا شکار نظر آتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ذہنی شاکلے سے ہم نکلیں اور پھر اس مائنڈ سیٹ سے ہم نکلیں اور پھر اپنے ذمہ داریوں کو سمجھ کر ان کو ادا کرنے کے نئے طریقوں کو بھی تلاش کریں، اور کام بہرحال جاری رہنا چاہیے، چاہے زوم پر کیوں نہ ہو۔ الحمدللہ اس میں ان حالات میں ایک بلیسنگ ان ڈسگائز یہ ہوئی ہے کہ ہم اپنے کارروائیوں کو زوم کے ذریعے سے بھی انجام دینے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں، زوم کے ذریعے سے ہو، پرسنل روابط کے ذریعے سے ہو۔ اکثر ہمارے ذمہ دار گویا کہ معطل سے ہو گئے ہیں اور اپنے مامورین سے ہمارا ربط برائے نام ہی رہ گیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ حرکت میں آئیں اور ہمارا ہر رکن و کارکن اور ذمہ دار اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے سلسلے میں متوجہ بھی رہے اور اپنے احساس ذمہ داری کا ثبوت دے۔ طریقہ کار بدل سکتا ہے، انداز بدل سکتے ہیں، مگر آپ اپنے کام سے غافل نہیں ہو سکتے۔ ہم غفلت کا، کمزوری کا، عزم کی کمزوری کا شکار نہیں ہو سکتے۔ حفاظتی تدابیر کا ہم ضرور لحاظ رکھیں گے۔ جو حفاظتی تدابیر کہے جا رہے ہیں، سوشل ڈسٹنسنگ کی بات ہے، اور جہاں بھیڑ ہے وہاں ماسک استعمال کرنے کی بات ہے، اور پھر باقی صفائی کی بات ہے، ان سب چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے بہرحال ہمیں زندگی ہر دوسرے رخ پر آپ دیکھیے معمول کے مطابق چل رہی ہے، لوگ اپنے تمام کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تحریک اسلامی بھی ضروری اڈیپٹیشن کے ساتھ اور اپنے اندر وہ ڈائنامزم پیدا کرتے ہوئے، انوویشن کو اختیار کرتے ہوئے اپنے مقصد کی طرف ہمیں گامزن ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ رفقا میں عموماً کچھ ریچول کام کرنے کے اور کچھ روٹین کام جماعت جو دیتی ہے یا جس کو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے اسی کو کرنے کی گویا کہ عادت سی بن گئی ہے، اور چند اجتماعات کو اٹینڈ کر کے، چند تقاریر کو سن کر، چند کتابوں کا مطالعہ کر کے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بس ہم تحریک سے لگے ہوئے ہیں اور ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ یہ اصل میں ہمارا جو کمٹمنٹ ہے تحریک کے ساتھ، یہ 24/7 کا کمٹمنٹ ہے، اس کو ہمیں ایک پیشن بنانا چاہیے، یہ ہمارے دل کی لگن اور روح کی تڑپ بننا چاہیے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہیں کہا ہے، رگوں میں گردش خون اگر ہے تو کیا حاصل، حیات سوز جگر کے سوا کچھ اور نہیں۔ بس دوسروں کی طرح ہم بھی جی رہے ہیں اور ہماری بھی بس روزمرہ کی زندگی گزر رہی ہے۔ نہیں، بات یہ نہیں ہے، حیات تو دراصل سوز جگر کا نام ہے، مقصد کے لیے مر مٹنے کا نام ہے، دل کی گداز کی اور روح کے تڑپ کی اور دل کے لگن کی، اور پھر اپنے آپ کو اس کام کے لیے لگانے اور کھپانے کی، یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم بس ایک معمول کے عادی بنتے جا رہے ہیں اور ہمارے اس مقصد کے ساتھ وابستگی ایک مکمل وابستگی اور ہمیشہ ہمیں تڑپانے والی اور ہمارے روح کو گرمانے والی، ہمارے قلب میں سوز پیدا کرنے والی یہ وابستگی انفارچونیٹلی کبھی کبھی نظر نہیں آتی ہے۔ اس معاملے میں قرآن نے جو کیفیت ہماری بتائی ہے اور جس کی تلقین کی ہے وہ ففروا الی اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنے کی کیفیت ہے۔ سابقو کی بات کہتی قرآن کہتا ہے، وسارعوا کی بات کہتا ہے۔ ہم تو بس گویا کہ ٹھہرے ہوئے ہیں یا پھر باغ میں ٹہل رہے ہیں بے مقصد، حالانکہ ہماری کیفیت قرآن کے ان الفاظ کی روشنی میں متعین ہونی چاہیے۔ ایسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ مختلف رفقا ہم میں سے، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم مختلف مقامات پر گویا کہ ٹھہرے ہوئے ہیں
اور آگے کا سوچنے، آگے بڑھنے کی کیفیت اور ایک جستجو کی کیفیت وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہر ایک مقام سے آگے ہے مقام تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ یہ جو مسلسل پیش قدمی کی، آگے بڑھنے کی، خدا کی طرف رجوع کرنے کی، اس سے تعلق کو مضبوط کرنے کی، نیا زمانہ، نئے صبح و شام پیدا کرنے کی، اور دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کرنے کی، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی یہ جو بات ہونی چاہیے، ہم مختلف مقامات پر ٹھہرے ہوئے ہیں اور کچھ آرام کر رہے ہیں اور کچھ غافل ہیں، اور آگے کی طرف سے پیش قدمی کے معاملے میں ہم وہ کیفیت اپنے اندر نہیں پاتے جو کہ ہونی چاہیے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کرنے والی جو بات ہے، کہنے کی جو بات ہے، وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حالات جیسے کچھ بھی ہوں اور جہاں تک بھی ہم پہنچے ہوں، اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہیں آگے بڑھنے کی، اور اپنے جذبات، اپنے کیفیات، اپنے صفات اور اپنے اخلاق اور کردار کے معاملے میں، اپنی فکر و عمل کے معاملے میں مستقل بڑھتے رہنے کی کیفیت کو ہمیں پیدا کرنا ہے، اور اس کی بڑی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ایک اور پہلو اس سلسلے میں یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سے حالات کا تقاضا اور اس کا رونا روتے ہوئے بہت سی مصالحتوں کا، الاوینسز کا، رخصت کے راستے کا طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے، حالانکہ ہماری کیفیت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ آزمائشیں اور یہ مشکلات جو آتی ہیں، یہ اپنے آپ کو نکھارنے، اپنے اخلاق کو بنانے اور اپنے کردار کو پختہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ہماری تعمیر ذات کا یہ ذریعہ ہے۔ مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تعمیر ذات سے پہلے ہم تعمیر گھر کی فکر زیادہ کرنے لگے ہیں، اور موجودہ حالات میں ہمارے لیے کیا عافیت کے گوشے اور ہو سکتے ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہے۔ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم چھوٹے کاموں میں زیادہ گم ہیں، اور تحریک اسلامی نے کینواس اتنا وسیع پھیلایا ہے وقت کے تقاضے کے طور پر، اتنے کام، اتنے فرنٹس ہمارے سامنے کھول رکھے ہیں کہ ان متفرق کاموں میں ہم بعض وقت اس طرح گم ہو جاتے ہیں کہ مقصدیت اور ہمارے مختلف کاموں میں جو مقصدی ربط ہونا چاہیے اس کا فقدان نظر آتا ہے۔ ہماری کوششیں منتشر معلوم ہوتی ہیں اور فوکس اس میں نظر نہیں آتا۔ بعض وقت ہم ایک NGO کی طرح کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ ہم ایک تحریک ہیں، اور تحریک اسلامی نے جو انفرادی اور اجتماعی اوصاف کی تاکید کی ہے ان کو ہم اپنے اندر پروان چڑھا کر کام کرنا چاہیے۔ ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ بنیان مرصوص اور رحماء بینہم اور اللہ تعالیٰ کی محبت، مجاہد فی سبیل اللہ اور ایک منظم جماعت کی کیفیات کو اپنے اندر پروان چڑھا کر حالات کے پس منظر میں رجوع اللہ کے تقاضوں کو سمجھ کر اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہیے۔ رفقائے محترم، آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موت ایک تلخ حقیقت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلہ۔ ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت کا وقت لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے اذن ہی سے وہ آیا کرتی ہے۔ اور من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ آخری وقت آنے ہی والا ہے۔ اس وبا کے دوران ہمارے اپنے کتنے ہی اعزاء و اقربا ہیں، ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، ہمارے اپنے محلے اور مسجد کے مصلی ہیں، جن کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پیارے ہونے کا منظر دیکھ چکے ہیں۔ اچانک موت، اور ہر عمر کے لوگ اس وبا کا شکار ہوئے۔ چنانچہ ہمیں آخرت کی تیاری اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی جو قطعیت ہے اس کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے، اس کی تیاری کرنا چاہیے۔ ہماری انفرادی زندگی میں بھی توبہ، انابت، استغفار، رجوع اللہ، اپنے گناہوں پر معافی، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، ہمارے اپنے تزکیہ و تربیت کی فکر کرنا اور اہتمام کرنا، اس کا خاص طور پر خیال کرنا چاہیے۔ اس موقع پر میں جو لوگ ہم سے جدا ہوئے ہیں، جو رفقا اس وبا کے دوران اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے ہیں، ان کے حق میں مغفرت کی اور ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ ہم میں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے عاجلہ، کاملہ اور مستمرہ نصیب فرمائے، اور جلد اس وبا سے ہم سب کو چھٹکارا نصیب کرے، اور ہم سب کو تحریک اسلامی کے
اعلیٰ تقاضوں کو سمجھ کر ان کو ادا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔